بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہٰذا مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ ناظرین، سورہ کوثر 7 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر پاک مٹی پر دم کریں اور ہر روز بلا ناغہ پرانی خارش، چنبل یا کسی بھی قسم کی جلدی بیماری کی جگہ پر ملیں، انشاءاللہ جلد شفا ہوگی۔ ناظرین، جو والدین بچوں کے چھوٹے قد کی وجہ سے پریشان ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو سنگھاڑے ضرور کھلائیں، کیونکہ اس میں موجود غذائی اجزاء بچوں کے قد بڑھانے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ توری کے چھلکوں میں فائبر کے ساتھ پوٹاشیم اور وٹامن سی کی بھاری مقدار پائی جاتی ہے، جو جسمانی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے۔ ناظرین، کھیرے کے چھلکوں میں خون جمنے اور ہڈیوں کی طاقت کو بڑھانے والے وٹامن کے علاوہ سلیکا بھی پایا جاتا ہے، جس سے جلد، بال اور ناخنوں کو طاقت ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ۔ ناظرین، کینسر کے روحانی علاج کا طریقہ: اول و آخر 11 بار درود ابراہیم اور درمیان میں سورہ مریم پڑھ کر پانی پر دم کیجیے۔ ضرورتاً دوسرا پانی ملاتے رہیں۔ مریض وہی سارا دن پیے، 40 دن تک بلا ناغہ کرتے رہیں، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ ناظرین، جلد کے نکھار میں اضافہ کرنے کے لیے 1 چمچ دودھ، 1 چمچ شہد اور 1 چمچ لیموں کا رس لے کر مکس کر لیں اور اسے جلد پر لگا لیں۔ اس مکسچر کو 20 منٹ کے لیے جلد پر لگا رہنے دیں تاکہ یہ خشک ہو جائے۔ 20 منٹ کے بعد جلد کو نیم گرم پانی سے دھو لیں، چہرہ نکھر جائے گا۔ ناظرین، بالوں میں خشکی کا ہو جانا سردیوں کے موسم میں بہت عام ہوتا ہے۔ آپ آملہ کی مدد سے اپنے بالوں سے خشکی کو ختم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کا رس مہندی میں ملا کر استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت مفید ہوگا۔ اس کا رس آپ کے لیے کنڈیشنر کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ خشک اور کھردرے بالوں کا بھی علاج کرتا ہے۔ ناظرین، رزق میں بے پناہ اضافہ کرنے والے کام: رات کو تمام برتن الٹا کر کے سونا، کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا، اذان سنتے وقت خاموشی اختیار کرنا، گھر میں پودے لگانا اور پانی دینا، بارش کے وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اگرچہ مزاج اور خوش طبعی ہی کرنے والا ہو، میں اس کو بہشت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کا ضامن ہوں۔ ناظرین، چاول کم کھاؤ، کبھی دمہ کی بیماری نہیں ہوگی، اور روٹی کے چھوٹے چھوٹے لقمے کھانے سے کبھی آپ کا ہاضمہ خراب نہیں ہوگا۔ مردانہ قوت برقرار رکھنا چاہتے ہو تو وقت سے پہلے غیر ضروری بال صاف کر لیا کرو۔ ناظرین، عورت چلغوزہ کھائے کبھی بوڑھی نہیں ہوگی۔ پیشاب کی جلن کو دور کرنے کے لیے صبح ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے اجوائن خراسانی کا سفوف 1 چمچہ چائے والا ہمرا پانی کے ساتھ روزانہ دن میں 1 مرتبہ استعمال کریں۔ پیشاب کی جلن کے لیے بہت بہترین نسخہ ہے۔
جب تک تکلیف دور نہیں ہوتی تب تک استعمال کریں۔ ناظرین، جادو کا اثر ختم کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ 101 بار پڑھ کر سحر زدہ یعنی جس پر جادو کیا ہو اس پر دم کر دیا جائے، یا یہی لکھ کر دھو کر پلا دیا جائے تو انشاءاللہ سحر یا جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ کڑوی چیزیں کھانا رنگ کو کالا کرتا ہے۔ گھر میں بکری کو پالو، دولت آئے گی۔ ناظرین، دودھ کے ساتھ زیرہ کھا لینے سے دل کی نالی کھل جاتی ہے۔ گرتے ہوئے بال مرد و خواتین کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں، جو اپنے بالوں کو بچانے کے لیے ہر وقت فکر مند رہتے ہیں۔ یہ آسان سا ٹوٹکا ایک چمچ تارا میرا کا تیل اور 1 چمچ کسٹر آئل کچھ دیر کے لیے رکھ دیں، پھر سر میں اچھی طرح لگا دیں۔ 3 گھنٹوں کے بعد دھو لیں۔ ہفتے میں 1 بار کریں، چند دنوں میں رزلٹ آ جائے گا۔ ناظرین، روزانہ رات کو سوتے وقت 7 بار سورۃ القدر پڑھ کر سونے سے روزی میں اضافہ، بینائی کی حفاظت، لقوے کے مریض میں شفا یابی اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ ناظرین، سفید بالوں کے لیے پیاز بہت مفید ہے۔ پیاز گرینڈ کر کے پیسٹ بنا کر سر پر لگائیں اور کچھ دیر بعد اچھے شیمپو سے دھو لیں۔ چند دن ایسا کرنے سے سفید بال کالے ہونے لگیں گے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو کیونکہ یہ خیر و برکت کے زوال کا باعث ہے۔ کمزور لوگ نہار منہ انار کھایا کریں، 2 ہفتوں میں صحت مند ہو جائیں گے۔ خواب میں آم دیکھو تو بیٹا ہوگا، خوشی ملے گی۔ اگر کوئی جمعہ کی دوسری سات یعنی جمعہ کے بعد کثرت سے یا قویو پڑے گا، انشاءاللہ نسیان یعنی بولنے کا مرض ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، چقوترے کا جوس پینے کا معمول بناؤ، موٹاپا چند دن میں کم ہو جاتا ہے۔ روزانہ 60 گرام میتھی دانہ پانی میں بھگو دو، 10 گھنٹے بعد چھان کر پی لو۔ 1 ہفتے میں شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ ناظرین، ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، لیکن یاد رکھو باپ کی ناراضی تمہیں جہنم میں نہ پہنچا دے۔ اپنے جگر کو ٹھنڈا رکھنا ہے تو املی رات بھر پانی میں بھگو کر نہار منہ وہ پانی پی لو۔ کھانے کے فوری بعد نہانا صحت کے لیے نہایت نقصان دہ ہے۔ نظر کی کمزوری ہو یا دھندلا پن ہو تو روزانہ بادام کی گری کے 11 دانے رات کو 1 گلاس دودھ میں بھگو دیں۔ صبح نہار منہ دودھ پی لیں اور بادام کھا جائیں، نظر کیمرے سے تیز ہو جائے گی۔ ناظرین، پانی پینے کے دوران لیمو چاٹ لیا کرو، لٹکا ہوا پیٹ ہفتے میں اندر چلا جائے گا۔ حمل کے دوران کیلا کھانے سے بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے۔ غلطی کرنا آدھی غلطی ہے اور غلطی کر کے اعتراف نہ کرنا پوری غلطی ہے۔ ناظرین، ناپاکی کی حالت میں جو عورت کھانا بناتی ہے وہ گھر میں غربت لاتی ہے۔ چھوٹی عمر میں شادی کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں۔ ناظرین، چاول کھانے کے بعد فوراً پانی نہ پیو، اس سے پیٹ پھول سکتا ہے۔ ناشپاتی کھانے سے موشن رک جاتے ہیں۔
ڈر اور خوف انسان کو کسی نہ کسی کا محتاج بنا دیتا ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اس رب سے ڈرو جس نے ڈر اور خوف کو پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں